کون ہے؟ کہا جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل والے ہیں۔ ایمان بھی ان کا اچھا ہو، عمل بھی ان کا اچھا ہو۔ ایمان اچھا اور عمل اچھا کس کا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے قرآن کے مطابق ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین کے مطابق ہو، اور جیسا قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو صحابہ نے سمجھ کر عمل کیا ہے اس کے مطابق، تو ایسے لوگ کون ہیں؟ جنتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے خود بیان فرما دیا کہ جنت میں جانے والے کون ہیں اور جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ کیا ہے۔ تو وہ یہ ہے صحیح ایمان اور صحیح عمل۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ایک اور آیت میں، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا جو تقی ہے، جو متقی ہے، وہ جنت کے وارث ہے۔ جنت کے وارث کون ہیں؟ جنت کے حقدار کون ہیں؟ جو تقی ہیں، متقی ہیں۔ متقی اور تقی کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے اس کو کرے، اور جس کام سے منع کیا اس کو چھوڑے، یہ متقی ہے، یہ تقوی والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنت کے وارث ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ جو تقوی والے ہیں اور متقی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں جانے والے اور کون ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا ان لوگوں کو ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت فیما امر، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اور جس چیز سے منع کیا اس کو چھوڑنا۔ یہ دونوں چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ دونوں اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کسی چیز سے منع کیا ہے۔ تو جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اور جس سے منع کیا اس کو چھوڑنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو ایسا کرنے والا کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اسی طریقے سے یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا من یابا یا رسول اللہ، کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا یا کرتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میری پیروی کی، مجھے فالو کیا، وہ جنت میں گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ میں نے بتایا تھا کہ بندے جواب دو انداز سے دیتے ہیں، ایک زبان حال سے، ایک دوسرا زبان حال سے اور دوسرا زبان قال سے، یعنی زبان سے کوئی کسی چیز کا انکار کرتا ہے اور کسی چیز کا انکار اس کے خلاف ورزی کر کے کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے کہا میری فرما برداری کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری فرما برداری کرو تو جنت میں جاؤ گے، ایک بندہ نہیں کرتا فرما برداری، نافرمانی کرتا ہے، یہ زبان حال سے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھے جنت میں نہیں جانا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ وہ جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ بات بھی آ گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ایک اور جگہ جنت میں جانے والا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ بے شک جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اپنی نفسانی خواہشات سے دور رکھا، یعنی جو نفس کہے اس پہ نہیں چلا، جو نفس کہے، جو خواہش کہے، جو اس کی تمنا آرزو کہے اس پہ نہیں چلا، بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور چلا اللہ کے حکم پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اپنی خواہش پہ نہیں چلا، اپنے نفس کے احکامات کی پیروی نہیں کیا، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کیا۔ کیوں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کو ڈر ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، اللہ رب العالمین سوالات کریں گے، پوچھیں گے تو اس کا جواب دینا ہے، تو ڈر ہے اس کا۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس کے مطابق نہیں چلتا ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ تو جو بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ تو جنت کیسے لوگوں کے لیے ہے؟
جو اپنے نفسانی خواہشات پہ نہ چلے بلکہ اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اور بخاری مسلم ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے اور مسلم میں، اور ایک روایت مسلم میں ہے حفت النار بالشہوات وحفت الجنۃ بالمکارہ۔ میں نے بتایا تھا کہ جہنم گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے، پردہ ہے جہنم۔ اب جہنم میں جب پردہ ہے تو جانے کا راستہ ہی نہیں، کیسے جائے گا؟ تو اب ایک بندہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی خواہشات پر چلتا ہے تو پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو جہنم میں جانا ہے جو جی میں آئے کرو، جہنم کا پردہ ہٹے گا اور بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ جو جی میں آئے کرو، مت دیکھو اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا، کس چیز سے منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کا حکم دیا، کس چیز سے منع، کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنا دل، اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنی آرزو، اپنے بڑے، اپنے چھوٹے، اپنا خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنا ماحول، اپنا اس کو دیکھو، چلو جہنم کا پردہ ہٹ جائے گا اور آپ کے لیے راستہ جہنم میں جانے کا کھل جائے گا۔ یہ جہنم میں جانے کا راستہ۔ اور جنت میں جانے کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحجبت الجنۃ وحجبت النار بالشہوۃ وحجبت الجنۃ بالمکارہ اور حفت الجنۃ بالمکارہ، دو روایت ہے۔ تو اسی طریقے سے جنت کے چاروں طرف بھی پردہ ہے، پردہ ہے، جنت میں بندہ نہیں جا سکتا، چاروں طرف سے بند ہے پردوں کے ذریعے سے۔ کیسے جائے گا؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرے، چاہے اس کے نفس کے خلاف ہو، اس کے خواہشات کے خلاف ہو، اس کی آرزوؤں کے خلاف ہو، اس کے خاندان کے خلاف ہو، اس کے بڑوں کے خلاف ہو، اس کے ماحول کے خلاف ہو، معاشرے کے خلاف ہو، کسی چیز کے بھی خلاف ہو، اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جانے کا راستہ ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو طریقے کی فرما برداری۔ اس راستے پر چلیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ جب ایسا بندہ کرتا ہے تو پھر جنت کے چاروں طرف جو پردے ہیں ہٹ جاتے ہیں اور وہ بندہ جنت میں جانے کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خواہشات نفس پہ چلنا یہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے، اور رب کے خواہشوں پہ چلنا، رب جو چاہتا ہے اس پر چلنا، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے اور ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا جنت میں جانے کے لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کے خلاف چلنے سے بچتا ہے، ڈرتا ہے، اور اس میں مرتے دم تک قائم رہتا ہے، مرتے دم تک، بیچ میں ادھر ادھر نہیں گیا، گمراہ نہیں ہوا، نہ تو اس کلمے کو چھوڑا، نہ اس کلمے کے خلاف چلا، اور نہ ہی اس کلمے کا ظاہری اور باطنی اعتبار سے دشمن بنا، کسی بھی اعتبار سے مخالفت نہیں کی اس کلمے کی، استقامت، قائم رہا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، کائنات میں وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے، کرتا ہے تو صرف ایک اللہ کی، اور یہ مرتے دم تک اس کی کیفیت ہے، استقامت ہے اس کے پاس۔ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ اللہ کی ساری عبادتیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑتا، چاہے دنیا ساری اس کے مخالف ہو جائے، اور وہ مرتے دم تک اس پہ قائم رہتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا ایسے بندے کے لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کیا ہوتا ہے اس کے ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون۔ تو ایسے بندوں کے لیے کلمہ پڑھا، کلمے کے مطابق چلا، اور مرتے دم تک اس پر قائم رہا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت رکھا ہے، مرتے دم تک۔ تو یہ راستہ ہے جنت میں جانے کا، یہ راستہ پیروں کو، مرشدوں کو، درگاہوں کو، مداروں کو، مفتی کو، مولانا کو، باپ دادا فلاں نہیں، یہ سب گمراہی ہے۔ جہنم کا راستہ، جنت کا راستہ ایک ہی ہے، میں نے بتایا، بلکہ قرآن کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کا راستہ ایک ہے، جہنم کے راستے کئی ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں جتنے راستے ہیں سب جنت کی طرف لے جاتے ہیں، آگے جا کے جنت میں ملتا ہے، نہیں، جنت کا ایک ہی راستہ ہے۔ اللہ نے قل ھذہ سبیلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے، جنت کا ایک راستہ ہے، اور وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو راستہ بتایا ہے،
قرآن کی روشنی میں، اور اللہ رب العالمین نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے جو بتایا، وہی ایک راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ جہنم میں جانے کے سارے راستے چاروں طرف سے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ استقامت، قائم، توحید پر قائم، شرک سے مرتے دم تک بیزار، توحید سے پر مرتے دم تک قائم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک قائم، بدعات و خرافات سے مرتے دم تک بیزار، چاہے سارے ماں باپ بھی ناراض ہو جائیں، کوئی حرج نہیں۔ کسی کا ادب اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن کسی کی بات ماننا، فالو کرنا، حالانکہ اس کی بات یا اس کا طریقہ اللہ اس کے رسول کے حکم اور طریقے کے خلاف ہے، نہیں مانا جائے گا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، نہیں مانی جائے گی، کوئی بھی ہو۔ بہت سارے مسائل لاتے ہیں ہمارے پاس، ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں، ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ فلانے کا۔ دیکھنا ہے قرآن و حدیث کے روشنی میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہے ماں باپ تو ہم اس کو قبول کریں گے، لیکن ماں باپ کی کوئی بات ایسی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حکم کے خلاف ہے، ادب اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، خدمت اپنی جگہ، حسن سلوک اپنی جگہ، لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ سمجھ گئے؟ کیوں؟ کہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ جنت کے راستے پر جانے کے لیے ایک اللہ کے حکم کی فرما برداری، ایک اللہ کی عبادت، اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری، طریقے کی فرما برداری اور ان کے طریقے پہ چلنا۔ تو یہ جنت میں جانے کے سب راستے ہیں۔ کون بتا رہا ہے؟ جنت کا مالک اللہ رب العالمین جنت کا مالک ہے، اللہ ہی بتا رہا ہے۔ اور اللہ نے جن کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، محمد رسول اللہ، جو قائد اعظم، رہبر اعظم، نبی اعظم، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن سا کوئی انسان، جن سا کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آگے آئے گا۔ اتنی بڑی شان اور مقام اور مرتبے والے نبی اور رسول، ان کی ہے یہ ساری باتیں، اور ان کو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بتلایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بات بھی کہتے ہیں یا جو کام بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کا میرا اللہ مجھ پر وحی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی بات آپ نے نہیں فرمایا اور نہ ہی کوئی کام ایسا کیا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، یا اللہ کے نے نہ کہا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے جنت میں جانے کا راستہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے، جو اللہ ہی وہ جنت کا مالک ہے، اور اس جنت میں جانے کا راستہ وہ بتا رہا ہے جو اللہ ہی کے حکم سے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، جو جنت میں سب سے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہوں گے، جس کو الوسیلہ کہا جاتا ہے، مقام محمود کہا جاتا ہے، جو ہم نماز اذان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اللہم آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقام محمود الذی وعدتہ۔ سب سے اعلیٰ درجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جنت میں جانے کا یہ راستہ ہے۔ اور آگے سنیے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ جنت میں جانے کے لیے مختلف انداز سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے اعمال بتائے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کون کون سے کام کرنے ہیں اور کیسے جنت میں جانا ہے۔ تو اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی آئی تھی گزشتہ جمعہ کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری، اللہ ہی کی عبادت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے فرما برداری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی پر اللہ کی عبادت، یہ ایک چیز ہے۔ لیکن ایک جماعت ہے، اس جماعت کو بھی دیکھنا ہے، وہ جنتی جماعت ہے۔ کون ہے جنتی جماعت؟ کون ہے؟ بولیے بھائی، زور سے بولیے۔ جنتی جماعت، ہاں، صحابہ، وہ جنتی جماعت ہے۔ اللہ نے ان کو جنتی کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی کہا ہے۔ بولیے کون ہے جنتی جماعت؟ جیسے میں نے کہا کہ نام لے کر
کسی بھی فرد کو، کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی شہید کو، کسی بھی جماعت کو جنتی نہیں کہا جا سکتا الا یہ کہ اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہو تو ہم ان کو جنتی کہیں گے، اور جو ان کو جہنمی کہے گا وہ جہنمی ہے۔ جیسے شیعہ رافضی ہے، صحابہ کو جہنمی سمجھتے ہیں، وہ جہنمی ہیں، کیوں؟ وہ اللہ کی قرآن کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ہم صحابہ کرام کو جنتی مانتے ہیں، بلکہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا ایمان اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ دیکھیے اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے ایمان میں سبقت لے جانے والے انصار اور مہاجرین صحابہ ہی ہیں نا، دونوں کو ملا دے تو صحابی بنتے ہیں۔ تو انصار اور مہاجرین ایمان میں سبقت لے جانے والے انصار و مہاجرین، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے کون ہوئے؟ تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ، تابعین، صحابہ کی پیروی کرنے والے تابعین ہوں گے، تو تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ، یہ انصار اور مہاجرین، یہ صحابہ کرام، انہوں نے جیسے دین کو سمجھا، جیسے قرآن کو سمجھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو سمجھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پیروی کی، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ان کو جنت کی شہادت مل گئی، جنت کی سند دے دی گئی۔ تو جو کوئی بھی ان کے طریقے پر چلے گا تو یہ لوگ بھی جنت میں ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے بھی جنت میں ہیں۔ ان لوگوں سے بھی اللہ راضی ہوا، اور جو ان کے پیروی کرے گا ان سے بھی اللہ راضی ہوگا۔ تو جنت میں جانے کے لیے جماعت دیکھنا ہے تو کون سی؟ بریلوی جماعت، دیوبندی جماعت، تبلیغی جماعت، اسلامی جماعت، شیعہ جماعت سب نہیں، اہل حدیث جماعت بھی نہیں، صحابہ کی جماعت۔ جو جماعت اس کے مطابق ہے، ایمان، عقیدہ، عبادات، اعمال، اخلاق، کیریکٹر، معاملات، ہر چیز کے اندر، تو صحابہ کی جماعت کو لے کر کے چلنا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا قیامت تک کے لوگ، تو یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، یہ تو اللہ نے فرمایا کہ انصار اور مہاجرین کی پیروی کرنے والے، تو انصار و مہاجرین بھی جنت میں، اور ان کی پیروی کرنے انصار و مہاجرین بھی جنت میں، اور ان کی پیروی کرنے والے بھی جنت میں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل ومن هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ اب یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، 73 گروپ بن جائیں گے، 73 جماعتیں ہو جائیں گی، 73 فرقے ہو جائیں گے، اس میں سے 72 جہنم میں، ایک جنت میں۔ میں نے کہا نا جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، سارے راستے نہیں جنت میں جانے کے لیے، جہنم میں جانے کے کئی راستے، جیسے 72 راستے جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور ایک راستہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ ایک جماعت وہ جنت میں لے کے جائے گی، اور باقی 72 جماعتیں وہ جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ جب پوچھا گیا کون ہے وہ، قیل ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے جو ایک فرقہ جنت میں جانے والی ہے؟ قال من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ ہوں گے، وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے، اور جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی صحابہ نے کیا ہے اس طریقے سے نبی کی پیروی کرنے والے، وہ جنت میں جائے گا، وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کون ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہیں اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں، قیامت تک اس زمانے میں بھی جو بھی ہیں ہم ان کے ساتھ رہیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ فرقہ، یہ گروپ جنت میں جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، بخاری شریف میں حدیث ہے، جو یہ ضمانت دے
اپنے زبان کی حفاظت کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ زبان کی حفاظت کرے کا مطلب زبان سے وہ بات کرے جو اللہ نے جیسی بات کرنے کا حکم دیا ہے، اور زبان سے ویسی بات کرے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، اور ایسے ہی شرمگاہ کو وہاں استعمال کرے جہاں حلال ہے، اور جہاں حرام ہے وہاں بچے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے زبان کے بارے میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے بندہ کوئی بھی بات کرتا ہے نوٹ کرنے والے فرشتہ اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ سب سے کمزور میں سمجھتا ہوں جسم میں اگر کوئی حصہ ہے تو زبان ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی جائزہ لیجئے، اس سے کمزور کوئی حصہ جسم کے اندر لگتا ہے؟ بالکل، نہ اس کے اندر ہڈی ہے، نہ اس کے اندر رگ ہے، نہ اس کے اندر کچھ ہے، ایک دم نرم بنایا اللہ رب العالمین نے، لیکن اس کی حفاظت کی بھی کا حکم بھی بڑی سختی سے اللہ نے بھی دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور یوم آخرت ایمان رکھتا ہے تو اس کو بات اچھی کرنی چاہیے یا نہیں تو خاموش رہنا چاہیے۔ لوگ آج کل شرک بھی اسی زبان سے، شرکیہ کلمات بھی اسی زبان سے ادا کرتے ہیں، کفریہ کلمات بھی اسی زبان سے ادا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا ہو تو اسی زبان سے ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، غیبت کرنا ہو تو اسی زبان سے کرتے ہیں، اور کسی کے بیچ میں جھگڑا لگوانا ہو تو اسی زبان سے جھگڑا لگواتے ہیں۔ یعنی دنیا کے بڑے بڑے جرائم لوگ اسی زبان سے کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہو بھائی اپنی میری زبان ہے، میری مرضی ہے۔ یہ بہت نرم لوتھڑا اللہ نے بنایا ہے، اور اس پہ کوئی تالا اللہ نے نہیں لگایا، لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے زبان کو استعمال کرنے سے پہلے سوچو کہ کہاں ہمیں بات کرنی ہے اور کیا بات کرنی ہے اور کیسے بات کرنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج کل لوگ بھی، 2 دن پہلے ایک صاحب آئے، بات ہو رہی تھی کہ ایک ہے اسلام میں آنا اور پھر ہے دوسرا اسلام میں رہنا، دونوں چیز کو ہمیں سوچنا ہے۔ اسلام میں آتا ہے کلمہ پڑھ کے بندہ، اور اسلام میں رہتا ہے کلمے کے مطابق چلنے سے، سوچنا ہے اس کو، ورنہ اسلام میں آنے کے بعد آؤٹ آف اسلام بھی بندے ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک چیز جیسے، اور وہ جو اسلام سے باہر جو بندہ ہوتا ہے اس کا ذریعہ یہ زبان ہی بنتی ہے، شرکیہ کلمات، شرکیہ باتیں، کفریہ باتیں، یا قرآن کا مذاق، یا نماز کا مذاق، یا داڑھی کا مذاق، یا عورتوں کے پردے کا مذاق، یہ سب کفریہ چیزیں ہیں، آؤٹ آف اسلام ہو جاتا ہے بندہ۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، قرآن میں آئے تھے، کچھ لوگ مذاق کر رہے تھے اللہ اور اللہ کے نبی کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر۔ اللہ نے فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون قد کفرتم بعد ایمانکم، اب کافر ہو گئے، تم ایمان تھا اب کافر ہو گئے۔ تو یہ جو مذاق کرتے ہیں نا، داڑھیوں کا مذاق، یہ پردوں کا مذاق، نماز کا مذاق، نمازیوں کا مذاق، یہ کفریہ باتیں ہیں میرے بھائی۔ یا یہ کہ اٹھتے بیٹھتے یا علی، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا غریب نواز، یا بندہ نواز، یہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو پکارنا، یہ شرکیہ باتیں، شرکیہ باتیں، تو یہ سب زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ تو دین یا دین کے کسی ہم کا مذاق کرنا یہ کفریہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ بہت دیکھا گیا ہے لوگ چلتے پھرتے، یار مذاق کر رہا ہوں، داڑھی کا مذاق، کیا مذاق کر رہا ہوں، نہیں، کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ ایسے ہی کر رہے تھے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، کہا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور رسولوں کا مذاق کر رہے ہو، تو کہتے ہم لوگ ایسی دل لگی کر رہے تھے، ہنسی مذاق کے لیے ایسی باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان والے تھے اب کافر ہو گئے۔ آج بہت ملیں گے آپ کو، داڑھی نہیں رکھتے ہیں لیکن داڑھی کا مذاق کرتے ہیں، عورتوں کو پردہ نہیں کرواتے لیکن پردے کا مذاق کرتے ہیں۔ تو عمل نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور مذاق اڑانا یہ کفریہ کلمہ ہے، سمجھیے۔ معاشرے بہت لوگ ایسے ملیں گے آپ، نماز نہ پڑھنا،
ایک فتوے کے حساب سے وہ کافر ہے اور ایک فتوے کے حساب سے گناہ کبیرہ ہے، لیکن نماز کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ اس لیے یہ سب کس سے زبان سے ہوتا ہے؟ تو ایک ہے کلمہ پڑھ کے اسلام میں آنا، اور دوسرا ہے کلمے کے مطابق چل کے اسلام میں رہنا، تو رہنے کی بھی فکر کرنی۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کو جوڑو، رات میں تم نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، اور تو کیا ہوگا؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ تو کام کرنا ہوگا، محنت بھی کرنی ہوگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت، فرما برداری، اور نماز پڑھنا اور روزے رکھنا، اور اس طریقے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرنا محنت کا کام ہے، محنت کرنی ہوگی، بغیر محنت کے جنت نہیں ملے گی۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سب کرو، سلام پھیلاؤ، لوگ کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کو جوڑو، اور جب لوگ سو رہے ہو تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ یہ ساری باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ اسی طریقے سے ہر وہ عمل کرے جو جنت میں لے جانے والا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق، لیکن ساتھ میں دعائیں بھی کریں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے قرآن میں، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے، ابراہیم خلیل اللہ، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، بلکہ امام آدم رسول آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ اتنا بڑا درجہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اتنی محنت کی انہوں نے اپنی زندگی میں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے پتہ چلے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ اللہ کے حکم کی فرما برداری پوری زندگی کری، تکلیف اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی، اور پھر کہہ رہے اللہ مجھے جنت کا وارث بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کرنا ہے جنت میں جانے کے لیے، اور ساتھ میں مانگنا ہے اللہ تو مالک ہے جنت کا، ہمیں جنت عطا فرما۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سأل اللہ الجنہ 3 مرات قالت الجنة اللہم ادخلہ الجنہ، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی بندہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ 3 مرتبہ، تو جنت سفارش کرتی ہے اللہ سے، کہتے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں۔ اور جو کہتا ہے 3 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو جہنم کہتی ہے اللہ اس بندے کو جہنم سے بچا دے، جہنم سے تو آزاد کر دے، جہنم سے اس کو دور رکھ۔ تو دعائیں بھی کرنی ہیں۔ اور ایک دعا فرعون کی بیوی کی آپ لوگ جانتے ہیں، قرآن مجید کے اندر ہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا تھا، فرعون وقت کا جابر، وقت کا فرعون کافر بادشاہ اور ظالم بادشاہ، بہت بڑا پاور اللہ نے اس کو دیا تھا، لیکن اس کی بیوی مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد اللہ سے کہتی ہے، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا وَامْرَأَتُ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فرعون کی بیوی کہتی ہے کہ رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ، اے میرے رب تو اپنے جنت میں میرے لیے گھر بنا دی۔ دیکھیے فرعون کی بیوی کتنی عالی شان پیلس میں رہی ہوگی وہ، جب وہ فرعون کے ساتھ رہتی تھی، جب وہ کافرہ تھی، لیکن جب مسلمان ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کافر ظالم تھا وہ تو اس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جو ایمان لائے گا اس کو میں ادھر کا ایک پاؤں کاٹ دوں گا، ادھر کا ایک ہاتھ کاٹ دوں گا، ادھر کا ایک پاؤں کاٹ دوں گا، ادھر کا ایک ہاتھ کاٹ دوں گا۔ ایسے اس کے احکامات جاری تھے، بلکہ اس کا حکم یہ بھی جاری تھا جب اس کو یہ پتہ چلا کہ لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا اور تمہارا مخالف ہوگا، اور جو تمہارے لیے تم سے ٹکر لے گا، تمہیں ختم کرے گا، تو اس نے کہا جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دو، مار دو، ختم کر دو، آرڈر جاری کر دیا۔ لیکن اللہ نے کو بچانا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے بچایا؟ اس کے گھر میں پرورش موسیٰ علیہ السلام پائے، اللہ نے اس کے گھر میں پہنچا کر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ بڑا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے۔ تو بہر کے فرعون کی بیوی جب ایمان میں آئی تو وہ کہتی اللہ تو اپنے پاس جنت میں میرے گھر بنا دے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، مسلم شریف میں حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو علم کے راستے پر چلتا ہے، جو طالب علم بن کے رہتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم کا راستہ کیا ہے؟ علم حاصل کرتا ہے بندہ یہی معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا ہے، اور جب یہ معلوم کرتا ہے تو اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم کرتا ہے کہ یہ کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ ساری چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، نالج لیتا ہے۔ جب یہ نالج لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے کہ جنت ہمیں کیسے حاصل ملے گی، جنت میں جانے کے راستے کیا، جنت میں راستے کا جانے کا طریقہ کیا، یہ ساری چیزوں کو معلوم کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جب بندہ جنت میں جانے والا عمل کرتا ہے، جنت میں جانے والا کام کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا میں اس کو بشارت ملتی ہے۔ کیا بشارت؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بندہ پوری زندگی بڑی محنت کی، اس نے اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرنے میں بڑی محنت کی، بڑی تکلیف اٹھائی، راتوں کو بھی تکلیف اٹھایا، دن کو بھی تکلیف اٹھایا، اور ہر پوری زندگی کے اپنے سارے لمحات کو، زندگی کی ساری چیزوں کو اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کی رضا سے جنت میں جانے کی اس نے محنت کی۔ اب ایک مرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تمہاری زندگی اتنی پیاری، تمہاری زندگی اتنی ایمان والی، تمہاری زندگی اتنی اطاعت و فرمانبرداری والی کہ تم اب راضی ہو کر کے اس دنیا سے آخرت میں منتقل ہو جاؤ۔ راضی، اب تم راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہے، تم بھی راضی ہو اور تم سے اللہ بھی راضی ہے، راضیۃ مرضیہ، تم بھی راضی، تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے، نکلو دنیا سے۔ اب وہ مرنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کو اس خوشخبری دیتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں فرشتے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میرے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ مرتے وقت یہ خوشخبری دی جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، یا قبر کے اندر خوشخبری دی جاتی ہے، یا قیامت کے دن اس کو خوشخبری دی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس سارے مقامات پہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما بردار بندوں کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں، تو کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ دنیا سے جا رہا ہے صدارت چھوڑ کر، وزارت چھوڑ کر، اور ممبر آف پارلیمنٹ کی کرسی چھوڑ کر، تجارت چھوڑ کر، شان و شوکت چھوڑ کر، اور چودراہت چھوڑ کر، اور وکالت اور ساری دنیا کی شان و شوکت چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اب جب اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کے جا رہا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری اس کو مل رہی ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ صدر صاحب تھا، وزیر اعظم صاحب تھا، منسٹر صاحب تھا، چودھری صاحب تھا، مالدار پیسے والا تھا، یہ نہیں دیکھ رہا، یہ دیکھ رہا ہے یہ میرا فرمانبردار بندہ آ رہا ہے، جا رہا ہے دنیا سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، ایسی حالت میں دنیا سے جاؤ کہ تم راضی اور تمہارا رب بھی تم سے راضی، اور اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور اللہ کی جنت میں شامل ہو جاؤ۔ یہ خوشخبری ملتی ہے مرتے وقت۔ اور اسی طریقے سے ایک بات، آخری بات سمجھ لیجیے، یہ ساری محنتیں جنت میں جانے کے لیے بندہ کرتا ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے، یہ ہماری اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری یہ جنت کی قیمت ہے یا جنت میں جانے کا سبب ہے؟ کیا ہے؟ یہ جو ہم دے رہے ہیں، یہ جو محنت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کر رہے ہیں، تو یہ کیا جنت کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں یا جنت میں جانے کا ایک ذریعہ اور سبب اختیار کر رہے ہیں؟ سبب ہے، ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ سبب ہے۔ قیمت، جنت کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ بھائی جنت کی قیمت کیا؟ ہمارے جسم کے اندر جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، باتیں بہت ہے بتاتا۔ ابھی ایک بندہ مجھے ملا، ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی آیا میرے پاس، بہت اللہ نے مال دیا ہے اس کو، دنیاوی اعتبار سے بڑا ہے لیکن دین کے اعتبار سے غریب اور فقیر ہے۔ تو بہر کے اس نے کہا کہ میں نے کڈنی چینج کیا ہے، اس نے خود مجھے بتایا۔
احساس کیجئے گا اللہ کتنے کروڑوں روپے یا ڈالر یا ریال کی قیمت اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر نعمت کی حفاظت فرمائے، ہم دعا کریں۔ کہا کڈنی چینج کیا ہے، کتنا خرچ ہوا ہے؟ 1 کروڑ انڈیا کا۔ پاکستان کا کتنا ہوا؟ ہاں، ابھی 60 چل رہا ہے، انڈیا کا 22، 3 گنا کیجئے، 3 کروڑ ہوں گے تقریباً پاکستان کے، ٹھیک ہے؟ انڈیا کا 1 کروڑ، پاکستان کا 3 کروڑ، 1 کڈنی چینج دیا ہے اس نے۔ اس پہ سکون نہیں ہے، اس کو ٹیبلیٹ دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ بیٹھا تھا، بیٹھتے بیٹھتے اچانک گھبرایا، کہا مولانا مجھے ٹیبلیٹ کھانا ہے۔ پھر گیا فوری، پھر دوسرے دن ملا، کہا جانتے ہیں آپ وہ کڈنی چینج کرنے کے بعد ایک ٹیبلیٹ ڈاکٹر نے دیا ہے، کہا ہے کہ فلاں فلاں ٹائم پہ کھانا۔ کیوں؟ کہ کڈنی چینج کرنے کے بعد اس کی جگہ بدل دی جاتی ہے، اسی جگہ پہ نہیں رکھتے جہاں پہ وہ اللہ کی طرف سے کڈنی رکھی تھی۔ تو کہا جس جگہ پہ کڈنی رکھی جاتی ہے اس جگہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ڈسٹرب کرتا ہے کہ کون آ گیا میرے پاس، کون میرے قریب آ گیا، تو اس کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ اس کے ڈسٹرب کو ہٹانے کے لیے وہ ٹیبلیٹ دیا گیا ہے کہ ٹیبلیٹ کھاؤ گے تو جو دوسرا حصہ جو ڈسٹرب کر رہا ہے اس کڈنی کو، کیونکہ اس کے بغل میں یا پڑوس میں اس کو رکھا گیا ہے، اس جگہ کا جو حصہ ہے وہ اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اس کو غافل کرنے کے لیے ٹیبلیٹ کھاؤ تاکہ وہ خاموش ہو جائے گا چند گھنٹوں کے لیے۔ میں نے کہا یا اللہ، 1 کڈنی 1 کروڑ، اگر میں انڈیا کا ہوں تو 1 کڈنی میرے پاس 1 کروڑ کا ہے، 2 کڈنی 2 کروڑ کا ہے، اور کوئی پاکستان کا ہے تو سوچے میرے پاس 6 کروڑ کا کڈنی ہے، 2 کڈنی۔ یہ تو صرف کڈنی ہے، اور کتنی نعمتیں ہیں، آنکھ، 2 کان، زبان بولنے کی طاقت، یہ دونوں ہاتھ کی حرکتیں، یہ دونوں پاؤں، یار خربوں کی مالیت ہے ہمارے پاس۔ اچھا ایک اتنا ہے، فری میں جو اللہ نے دیا ہے اس کا جو پاور ہے وہ پیسے سے جو آپ نے حاصل کیا اس کا وہ پاور نہیں ہے۔ جو کڈنی اللہ کی طرف سے تھا، اس میں جو سکون تھا، اس میں جو آرام تھا، وہ کڈنی چینج کرنے کے بعد وہ آرام و سکون نہیں۔ ایسے ہی آنکھ کا معاملہ، ایسے ہر چیز کا اب فری میں اللہ نے دیا، بہت اچھی روشنی، بہت اچھا سنتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا چلتے ہیں، لیکن کوئی پرابلم آ گیا، علاج کروایا ڈاکٹر سے، پیسے لاکھوں روپے لگائے، پھر وہ پہلی والی بات نہیں ہے۔ جو فری میں اللہ نے دیا تھا وہ چیز اچھی تھی، جو پیسہ لگا کے لیا وہ چیز اچھی نہیں۔ وہ بہت ہم ساری نعمتیں ہیں اللہ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ واللہ ایک بھی جسم کا حصہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ معمولی نعمت ہے۔ اب پھر اس کے اوپر سے دین اور اسلام، کائنات کی سب سے بڑی نعمت اگر ہے اس دنیا میں تو دین اور اسلام، سب سے بڑی نعمت۔ میں ملک کا صدر ہے، پتھر کے سامنے، کسی مردے کے سامنے، کسی کمزور مخلوق کے سامنے جا کے رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، مانگتا ہے۔ کتنی بڑی ذلت رسوائی، اپنے جیسے، اپنے سے کمزور کے سامنے جا کر یہ کہتا ہے یہ میرا فائدہ دے گا، یہ مجھے فائدہ دے گا۔ یہ ذلیل ہے، یہ بندہ رسوا ہے، اس نے نہیں پہچانا نہ اپنے آپ کو، نہ دین کو، نہ اسلام کو، نہ اللہ کو۔ تو سب سے بڑی نعمت ہے توحید کی نعمت، سنت کی نعمت، کہ ہمیں ایک اللہ کے فرما بردار اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے راستے پر ہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ ورنہ کیا ہے، دیکھو کوئی درگاہوں مزاروں پہ سر ماتھا ٹیک رہا ہے کہ ہم کو یہاں سے ملے گا، کوئی غریب نواز سمجھتا ہے، کوئی بندہ نواز سمجھتا ہے، کوئی غوث اعظم سمجھتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، یاد رکھیے گا آپ لوگ، جب تک یہ باب دنیا میں ہیں ہمارے محتاج، جب تک یہ باب دنیا میں ہیں ہمارے محتاج، مر گئے تو ہمیں ان کا محتاج بنا دیا گیا۔ یہ کون سی عقل ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی بھی دنیا میں ہے، زندہ کھانا ہم دیتے، پانی ہم دیتے، دوا ہم دیتے،
بلکہ مر گیا تو اس کا کپڑا اتارتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، اس کو خوشبو لگاتے، اس کو کفن پہناتے، اس کی قبر کھودتے، کاندھے پہ اٹھاتے، لے آ کے گڑھے میں ڈال دیتے. اس سب چیز کے لیے وہ ہمارا محتاج ہے نا. اور جب قبر میں ڈال دیا تو ہمیں ان کا محتاج بنا دیا گیا. بھائی جاؤ دیتے ہو، ابھی کیا دیتے؟ تو سب سے بڑی نعمت کائنات میں ہے توحید کی اور سنت کی نعمت کا. ایک اللہ کے عبادت گزار بندے بنے اور ایک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما بردار کرنے والے بندے بنے. تو یہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں یہ سبب ہے جنت میں جانے کا. جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت چاہیے. ہم یہ ساری فرما برداری کر کے کہیں اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو اللہ کا فرما بردار ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما بردار ہوگا، تو اس کو اللہ کی رحمت ملے گی. اور جس کو اللہ کی رحمت ملے گی اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، دنیا کے سارے مسلمانوں کو جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا نصیب فرمائے، اور ہر اس عمل سے اللہ دور رکھے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم سے اللہ حفاظت فرمائے اور بچائے. اللہم اجرنا من النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.